مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو اللہ کو اللہ مان کے چلتا ہے وہ ترقی نہیں کر پاتا بیچارہ بہت سی جگہوں پہ. تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ اگر اللہ کو اللہ مان کے اسی اسپیڈ سے ترقی کرو نا جیسے بغیر مانے کر رہے ہو, تو پھر سبھی ماننا نہ شروع کر دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اگر وہی فائدے اللہ کو اللہ مان کے حاصل ہوں جو اللہ کو اللہ مانے بغیر حاصل ہو رہے ہیں, تو جو نہیں مان رہے وہ بھی ماننا شروع کر دیں گے. کیونکہ وہ اسی لیے تو اللہ کو اللہ نہیں مانا جاتا کہ بہت سے مفاد پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ بینک والا جو سودی محکمے میں ملازمت کر رہا ہے, سودی لین دین کر رہا ہے, تو وہ اگر اللہ کو اللہ مانے گا تو اسے جاب چھوڑنی پڑے گی, تو ترقی میں کیا ہوگی؟ کمی آئے گی. تو اسی وجہ سے اللہ نے اصل آخرت رکھی ہے, دنیا امتحان کے لیے رکھی ہے کہ ابھی دیکھ رہا ہوں کون مجھے مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. جو نہیں مانتا اس کو اللہ بعض دفعہ کہاں تک پہنچا دیتے ہیں اور ماننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کوئی فکر مت کرو, لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالمین جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. برما میں کتنا ظلم ہوا ہے, وہاں جو برما کا جو ایک مخصوص علاقہ ہے, کیا نام ہے اس کا, روہنگیان. ابھی میں وہاں گیا تھا تو وہاں برمی لوگ مجھ سے ملے, انہوں نے بتایا کہ کیا کیا وہاں پر حکومت کر رہی ہے. تو صرف اس لیے کہ کلمہ گو مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, وہ کسی کو نہ چھیڑ رہے ہیں نہ تنگ کر رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو کے دے رہا, کیوں؟ وہاں کون بستا ہے؟ مسلمان. پوری دنیا میں جاؤ نا, جہاں بھی مسلمان ہے ان کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں لی جاتی. اور مسلمان سے ذرا سا کچھ ہو جائے تو اتنے بڑے بڑے الزامات, ہماری بڑی بڑی خوبیاں بھی ہائی لائٹ نہیں کی جاتی اور معمولی خامیوں کو بڑھا. اور یہی یاد رکھو جو مسلمان میں جتنا پکا مسلمان ہے نا اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. جو جتنا پکا مسلمان ہے نا ان کی معمولی سی خامی کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ بڑا چڑھا. نام لینے میں حرج نہیں ہے, ایک مشہور صحافی ہیں, نثار نام ہے نا, نثار, حسن نثار, جو بڑے لبرل قسم کے, اکثر علماء کے خلاف تقریریں. ان جیسے لوگوں کو بلا کے بٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے نا علماء کو کیا کرنا ہے, ایک ایسا فرد بنا کے پیش کرنا ہے کہ یہ قیادت کے قابل نہیں ہے, تاکہ لوگ علماء سے بدگمان ہو, اور مقصد ہوتا ہے اسلام سے دور کرنا. اب میں کسی نے واٹس ایپ پہ مجھے بھیجا تھوڑا سا کلپ, اس میں کسی شخص نے صحافی سے پوچھا کہ انڈیا میں کسی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ پہ اسکینر مشینیں ہیں نا یہ حرام ہیں, کیونکہ اس میں سطر بھی نظر آ جاتا ہے. بھائی تلاشی کے دوران آج کل یوں کھڑا کر کے پورا اسکین کرتے ہیں نا آپ, سارے پھیپڑوں کی, گردوں کی پوری پتھریاں اور پورا سیٹنگ نظر آ جاتی ہے. تو انڈیا میں کسی نے, مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. اب اس نے فوراً علماء کا مذاق اڑانا شروع کیا, مولوی کسی کام کے نہیں, یہ ترقی سے روکیں گے, یہ لاؤڈ اسپیکر کو حرام کہتے تھے, یہ یوں کرتے تھے فلاں. اور وہ اینکر جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ بھی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. اتنی سینس نہیں ہے. ارے پوری دنیا میں انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے فتویٰ دے دیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے باقیوں نے ایسا فتویٰ, اگر دنیا میں 1 کروڑ علماء ہیں تو ان میں ایک نے دیا ہے اور 99,999 نے ایسا فتویٰ نہیں دیا, تبھی تو آپ کو کوئی ملا نہیں, تو وہ انڈیا کے کسی گاؤں سے اٹھا کے لے آئے. اب دیکھو کیسے وہ ایک نے فتویٰ دے دیا جبکہ 99,999 اس کی حمایت نہیں کر رہے, ان کو نہیں دیکھا جا رہا. وہاں سے ایک مولوی کا فتویٰ لا کے اس کو پورا ایک تماشا بنا کے کھڑا کر دیا کہ یہ مولوی دقیانوس ہیں, یہ ہمیں پرانے زمانے کی طرف دھکیل رہے ہیں. سب علماء جاتے ہیں, سب کے اسکین ہو رہے ہوتے ہیں, کسی نے آج تک نہیں کہا میں اس کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے بھائی, وہ سیکورٹی ہے, جہاز میں کچھ بھی کھا کے لوگ جا سکتے ہیں, اس کو تو جائز قرار دیا ہے. بلکہ احادیث سے بھی ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے کہ ایک جاسوس پکڑا گیا, شبہ تھا, اس کے پورے کپڑے اتارے گئے ہیں, پورے کپڑے صحابہ نے اتارے کہ ایسا نہ کچھ چھپا کے لایا وہ. لیکن کہیں بھی کچھ مل جائے نا, ایک کوئی مولانا, وہ بھی پتہ نہیں کہ کوئی مفتی تھا بھی یا نہیں تھا, خود ہی لا کے بٹھا کے بیان دلوا دیا, اور پھر تو یہ میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کس کے خلاف؟ علماء کے خلاف. تو یہ لوگوں نے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس قسم کے,
ذرا سی بھی کوئی بات ان کو ملے تو میرے بھائی یہ دنیا حق پرستوں کے لیے بہت تنگ ہے. لیکن نا امید مت ہوا کرو, مزے کس کے ہوں گے؟ اچھا دنیا حق پرستوں کے لیے جیل خانہ تو ہے, لیکن پھر بھی اللہ نے سکون اس جیل خانے میں کس کو دیا ہے؟ کیونکہ حق پر جب انسان ہوتا ہے نا تو پریشانی کے باوجود اس کا ضمیر اس کو تسلی دے رہا ہوتا ہے, اور جو حق پر نہیں ہوتا اس کا, یہ حسن نثار کا بھی ضمیر بعد میں ملامت کرتا ہوگا کہ تجھے ایک ہی انڈیا میں ایک مولوی ملا ہے مذاق اڑانے کی, اس پورے تو نے سب مولویوں پہ تھوپ دیا. اس کا بھی ضمیر کہتا ہوگا میں غلط کر رہا ہوں. سلیمان احمد صاحب کا نام سنا ہوگا, ٹائم لینڈر والے, بڑے زبردست خاندانی آدمی ہیں. میں زندگی میں چند شخصیات سے جن سے میں بہت زیادہ متاثر, ان میں سے ایک یہ بھی ہیں. انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ یہ جو NGOs کام کر رہی ہوتی ہیں, کہیں یہ ورک شاپ کروا رہے تھے تو اس میں کچھ NGOs کی خواتین بھی تھیں, وہ بار بار نا درمیان میں ان کی تقریر کو روک کے اعتراضات شروع کر دیتی تھیں, کیونکہ یہ داڑھی والے آدمی ہیں, ان کا حلیہ ذرا علماء جیسا حلیہ ہے. تو کہتے ہیں میں ان کے بڑے برداشت کر کے نا, حالانکہ غصہ آتا ہے انسان کو ایسے موقع, برداشت کر کے بڑے اعتدال سے ان کے, اچھا یہ بعض دفعہ یہ ڈیبیٹ میں اس کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو غصہ دلاؤ سامنے والے کو, بڑے تحمل سے برداشت کر کے ان کو جواب دیتا. بعد میں اس NGOs میں کام کرنے والی خاتون نے بتایا کہ ہمیں باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی مولوی ٹائپ کا آدمی نظر آئے نا تو اسے کنڈیم کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاں, اس کو نہیں بولنے دینا, اعتراضات کرنے, مذاق اڑانا ہے اس کا. ہمیں باقاعدہ یہ اس لیے ہم یہ کر رہے تھے آپ کے ساتھ, لیکن آپ نے بڑے تحمل بردباری کے ساتھ برداشت کیا. تو یہ کیونکہ جو اسلام دشمن ہیں وہ مذہب کو ترقی نہیں کرنے دیتے, تو ان کو پتا ہے مذہب ترقی کرتا ہے علماء کی عزت سے. جس قوم میں اپنے مذہبی رہنماؤں کی عزت ہوتی ہے تو یہ عزت مذہب سے عزت کی علامت, اور مذہبی رہنماؤں سے محبت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب آہستہ آہستہ مذہب سے بھی, دیکھو جس کو ڈاکٹروں سے نفرت ہو اس کا مطلب اس کو صحت سے, وہ صحت نہیں بنانا چاہتا, تبھی سب ڈاکٹروں کو بلا بلا کہتا رہتا ہے. لیکن چونکہ صحت کی فکر ہے لہذا ڈاکٹروں کی اہمیت ہے, مذہب کی فکر نہیں ہے تو کوئی بھی پروپیگنڈا کرے تو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق